بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثالثاً الافعال۔ الافعال، افعال بھی مبنیات میں سے ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا کہ الاصل فی الافعال البناء، افعال میں اصل جو ہے وہ تو مبنی ہونا ہے۔ فالماضی کلہ مبنی، ماضی سارا کا سارا مبنی ہے۔ والامر کلہ مبنی، اور امر جو ہے یہ سارا کا سارا مبنی ہے۔ والمضارع منہ مبنی ومنہ معرب، مضارع ایسا ہے کہ اس سے مبنی بھی بنتا ہے اور اس سے معرب بھی آتا ہے۔ الماضی مبنی دائما، ماضی ہمیشہ مبنی رہے گا۔ وَلَهُ ثلاث حالات، اور ماضی کے 3 حالتیں ہیں مبنی کے۔ یبنى علی الفتح، ماضی مبنی علی الفتح بھی ہوتا ہے، لیکن کب؟ اذا لم يتصل به شیء، کہ جب اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ آئے، جیسے کتب، فہم۔ اب کتبہ کے ساتھ کوئی چیز متصل نہیں ہے تو اس کے آخر میں فتحہ آیا ہے، اور ہم کہیں گے کہ کتبہ فعل ماضی مبنی علی الفتح۔ کیوں مبنی علی الفتح؟ لأنه لم يتصل به شیء۔ اسی طرح فہمہ جو ہے یہ بھی مبنی علی الفتح ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح، کیوں؟ لم يتصل به شیء۔ او اتصلت به تاء التانیث الساکنہ، نحو کتبت، فہمت۔ آخر میں اگر اس کے ساتھ متصل تا تانیث ساکن آ جائے تو اس وقت بھی فعل ماضی مبنی علی الفتح ہی ہوگا، جیسے کتبت۔ اب آخر میں تا ساکن آیا ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے کتبہ وہ پورا مکمل طور پر آخری جو حرف ہے با، وہ اس کا مبنی علی الفتح ہے، اس پر فتحہ ظاہر ہے۔ فہمت، اس مثال میں بھی ایسا ہی ہے کہ آخر میں تا ساکنہ آیا ہے، تا تانیث کا، لیکن اس سے پہلے فہمہ فعل مکمل طور پر آیا ہے اور وہ جو ہے اس کا آخری حرف مفتوح ہے، تو ہم کہیں گے کہ فہمت میں فہم فعل ماضی مبنی علی الفتح۔ او الف الاثنین، یا اثنین کا تثنیہ کا جو الف آتا ہے وہ ساتھ آ جائے تب بھی یہ مبنی علی الفتح ہوگا، جیسے کتبہ، فہمہ۔ اب کتبہ آخر میں الف آیا ہے اور الف ساکن ہوتا ہے، اس سے ماقبل مفتوح ہے با۔ فہمہ، اور فہمہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ آخر میں الف تثنیہ کا آیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو حالت ہے میم کی فہمہ میں آخری جو حرف ہے وہ مبنی علی الفتح ہے، تو ہم کہیں گے کہ کتبہ میں بھی کتبہ فعل ماضی مبنی علی الفتح اور فہمہ میں بھی فعل ماضی مبنی علی الفتح۔ او ضمیر نصب، یا نصب کا ضمیر جو ہے وہ آ جائے، جیسے ضربنی، ضربک، ضربہ، ضربنا، تو اس وقت بھی یہ جو ہے فعل مبنی علی الفتح ہوگا، فعل ماضی مبنی علی الفتح۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ضمائر النصب المتصلہ ہی یا المتکلم، کاف المخاطب، ہاء الغائب، ونا المفعولین۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں جو ہے یہ ضمیر نصب کہلائے جاتے ہیں۔ جیسے ضربنی، اس میں یا متکلم کا جو آتا ہے، ضربک اس میں کاف مخاطب کا جو آتا ہے، ضربہ ہو ضمیر غائب کا جو آتا ہے، اور ضربنا یہ اس میں جو متکلم یعنی مفعول متکلم کی جو 2 صیغے آتے ہیں، ضربنا، تو یہ سب جو ہیں اس میں بھی مبنی علی الفتح ہوگا۔ جیسے ضربنی، تو ہم کہیں گے کہ ضرب فعل ماضی مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، اور ضمیر اس میں فاعل مرفوع علی، اور یا ضمیر جو ہے متکلم کا مفعول بھی۔ تو یہ گویا ایک ترتیب، اس کی ایک حالت ہو گئی مبنی کی کہ ماضی کی کہ یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور مبنی علی السکون بھی ہوتا ہے، لیکن کب؟ اذا اتصل به تاء الفاعل، کہ جب اس کے ساتھ متصل فاعل کی تا آ جائے، جیسے کتبت، کتبت، کتبتی، کتبتما، کتبتم، کتبتن، ان سب میں فعل ماضی مبنی علی السکون ہے۔ کیوں مبنی علی السکون ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ متصل تا فاعل کی تا آئی ہے، جیسے کتبت، کتبت، کتبتی، کتبتما، کتبتم، کتبتن، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فاعلین کا جو نون نہ آئے گا اس وقت بھی جو ہے یہ مبنی علی السکون ہوگا، جیسے کتبنا، فہمنا، درسنا، ذاکرنا،
اور اسی طرح اس کے ساتھ متصل نون نسوہ آ جائے یعنی جمع مؤنث کے لیے جو نون آتا ہے تو اس وقت بھی یہ مبنی علی السکون ہوگا، جیسے کتبنا، فہمنا، درسنا، ذاکرنا۔ اس کی تیسری حالت کہ اس میں یہ مبنی علی الضمہ ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی علی الضمہ کب ہوتا ہے؟ اذا اتصل به واو الجماعہ، کہ جب اس کے ساتھ متصل واو جماعہ والا واو آ جائے یعنی جمع والا واو، جیسے کتبو، درسو، ذاکرو، استغفرو۔ تو اس میں کتبو با جو ہے یہ فعل ماضی کا آخری حرف ہے اور یہ مبنی علی الضمہ ہے، مبنی علی الضمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ متصل واو الجماعہ آیا ہے یعنی جمع والا واو آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ہمارا سبق ہو گیا۔ آگے لکھا ہے الامر، یہ تو ماضی کا مسئلہ ہوا۔ امر کا مسئلہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ الامر مبنی دائما، امر جو ہے یہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، جس طرح ماضی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے اسی طرح امر بھی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ وَلَهُ أَرْبَعُ حالات، اس کی 4 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں۔ ایک حالت یبنى علی السکون فی موضعین، کہ 2 جگہوں میں یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ کون کون سی 2 جگہ ہیں؟ اذا اتصلت به نون النسوہ، کہ جب اس کے ساتھ متصل نون نسوہ آ جائے، جیسے اکتبنا، اکتبنا، آخر میں نون نسوہ جمع مؤنث کا جو نون آتا ہے وہ آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ مبنی علی السکون ہو گیا۔ اکتبنا، اشرحنا، اسعینا، استغفرنا۔ ومنہ قولہ تعالی، اسی سے اللہ جل جلالہ کا قول ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اقمنا اور آتینا اور اطعنا یہ تینوں صیغے فعل امر کے ہیں اور یہ مبنی علی السکون ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں نون نسوہ نون جمع مؤنث کا آیا ہے۔ اور دوسرا کس وقت یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے؟ اذا کان صحیح الاخر ولم یتصل بآخرہ شیء، کہ جب یہ صحیح الاخر ہو اور اس کے ساتھ متصل آخر میں کوئی چیز نہ آیا ہو، جیسے ادرس، ادرس، اب آخر اس کا بالکل صحیح الاخر ہے، حرف علت نہیں ہے، واو الف یا نہیں آیا اور اس کے ساتھ کوئی چیز متصل بھی نہیں ہے، تو اس وقت پھر یہ مبنی علی السکون ہوگا، جیسے ادرس، اکتب، افتح، اجلس، استغفر۔ او اتصل به ضمیر نصب، یا اس کے ساتھ متصل ضمیر نصب آ جائے۔ ضمیر نصب ہم نے کہا کہ یا متکلم کا یا پھر کاف مخاطب کا، اور یا پھر جو ہے اس کے علاوہ ہاں غائب کا، ضمیر غائب کا، اور نہ مفعولین کا، جیسے اکرمنی، اکرم ہو، عفواً اکرمنی، اکرمنی، اس میں آخر میں ضمیر نصب آیا ہے کہ جو ضمیر متکلم کا ہے، اور اکرم ہو اس میں بھی ہو ضمیر آیا ہے، ضمیر نصب جو کہلایا جاتا ہے ماضی کے لیے، اور اکرمنا مفعولین کا جو ضمیر ہے وہ آخر میں آیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اس وقت بھی یعنی مبنی فعل امر مبنی علی السکون ہوگا۔ یبنى علی الفتح اذا باشرت نون التوکید، فرمایا کہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ نون توکید لگا لیا جائے۔ نحو اکتبن، اکتبن، عفواً اکتبن، افتحن، استغفرن، ادعون۔ اب ان میں سب میں فعل امر مبنی علی الفتح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ متصل نون توکید آیا ہے، تاکید کے لیے جو نون آتا ہے تاکید ثقیلہ کے لیے، یا نون ثقیلہ یا نون خفیفہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یبنى علی حذف حرف العلہ اذا کان معتل الاخر ولم یتصل بآخرہ شیء، فعل امر یہ مبنی ہوتا ہے کہ مبنی کیا جاتا ہے حرف علت کے حذف کرنے کے ساتھ، لیکن یہ اس وقت کہ جب یہ معتل الاخر ہو، آخری حرف اس کا حرف علت ہو، اور لم یتصل بآخرہ شیء، آخر کے ساتھ کوئی چیز متصل بھی نہ ہو، جیسے ادعو، اسعى، ارمی۔ ٹھیک ہے، ادعو آخر میں واو تھا جو حرف علت تھا تو اس کو حذف کر دیا، یہ مبنی علی حذف حرف علت کہلایا جائے گا، اور آخر کے ساتھ کوئی چیز متصل بھی نہیں ہے۔ اسعى میں یہ الف مقصورہ تھا، آخر میں الف تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا اور حرف یعنی مبنی بنا دیا گیا۔ اسعى فعل امر مبنی علی حذف حرف العلہ۔ اور ارم بھی اسی طرح۔ ومنہ قولہ تعالی، اسی سے اللہ جل جلالہ کا قول ہے ادع الی سبیل ربک،
تو ادعو فعل امر مبنی اعلیٰ حذف حرف العلہ کہلایا جائے گا. ونہا عن المنکر یہاں پر انہا یہ فعل امر مبنی اعلیٰ حذف حرف العلہ کہلایا جائے گا. اتق اللہ اتق فعل امر مبنی اعلیٰ حذف حرف العلہ کہلایا جائے گا. او اتصل به ضمیر نصب یا اس وقت بھی اس کو حرف علت کو حذف کریں گے کہ جب اس کے ساتھ ضمیر نصب آ جائے، جیسے اہدنی، اہدہم، اہدنا. اور چوتھی جو فعل امر کی قسم ہے، حالت ہے، وہ یہ ہے کہ یبنى علی حذف النون اذا اتصل بآخرہ الف الاثنین. آخر میں اگر تثنیہ کا الف آ جائے اور اس وقت پھر یہ ہے کہ نون کو حذف کیا جائے گا اور اس کو مبنی کر دیا جائے گا. اور واو الجماعہ یا آخر میں واو جماعت کا آیا ہو، یا المخاطبہ یا مخاطب کی یا آئی ہو، جیسے قولہ تعالی اذهبا الی فرعون. ٹھیک ہے، تو آخر میں الف تثنیہ کا آیا ہے، اس وجہ سے وہ نون کو حذف کر دیا. کہ نون کیا تھا کہ یذہبان تھا اصل میں. ٹھیک ہے، تو اس کو وہ جو نون تھا نا تثنیہ کا، اس کو ہٹا دیا گیا، اس لیے کہ یہ مبنی، اس کو ہم کہیں گے کہ مبنی علی حذف النون، مبنی علی حذف النون یذہبان تھا، تو اس نون کو ہٹا دیا گیا اور فعل امر مبنی علی حذف النون کہلایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں الف تثنیہ کا آیا ہے، اور کلو واشربو میں واو جماعت کا آیا ہے، اور اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اقنتی، اسجدی، ارکعی، ان تینوں مثالوں میں یا مخاطب کا آیا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو نون ہے، نون وہ اس کو ہٹا دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا، تو مبنی علی حذف النون کہلایا جائے گا. یہ فائدہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد فعل مضارع کے جو مبنی اور معرب آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ پڑھ لیں گے. تو آج یہاں تک کافی ہے. جس کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی بات تو وہ ضرور پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.